نیوز فیڈ ود مرتضیٰ ڈار میں عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے آپ کو۔ عمران خان صاحب جو آج کے دور کے پچھلے کافی مہینوں سے ایک ایسا سیاستدان ابھرا ہے جس کی ہر روز بات ٹی وی پر ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ 24 کے 24 گھنٹے انہی کا ذکر ہو۔ کافی حد تک کامیاب ہوئے عمران خان صاحب، اور کافی حد تک ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، مجبوری میں ان کا نام لیتے رہتے ہیں۔ ہم ٹی وی والے بھی رات کو شو میں بیٹھتے ہیں تو عمران خان سے موسٹ آف دی ٹائم زیادہ تر ہم عمران خان سے بات شروع کرتے ہیں۔ عمران خان کی صاحب کی مہارت ہے کہ وہ کیسے ہم سب کو، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، سیاسی مخالفین ہو، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ارد گرد منڈلا رہی ہے عمران خان کے، ہر ایک چیز، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ خیر ان کا کمال ہے کہ وہ ایسا کام کر جاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، پھر ایک ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے ہم جیسے بندے بھی رات کو شو کرنے آتے ہیں تو وہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ بات انہوں نے کی ہے کہ جی میں ایک بے اختیار وزیر اعظم تھا، میں با اختیار وزیر اعظم نہیں تھا، کئی فیصلے میں نہیں کر سکا اس وجہ سے کہ کوئی اور فیصلے کر رہا تھا۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ کیا عمران خان صاحب ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں آج تک حکومت ہی نہیں ملی؟ کیا ہم عمران خان صاحب کو 2018 سے پہلے کا عمران خان سمجھتے رہیں کہ جس کی حکومت ہی نہیں آئی، جس میں کافی ایڈوانٹیج اس وقت ملا تھا عمران خان صاحب کو، کہ عمران خان صاحب خود کبھی حکومت میں نہیں آئے، خود کبھی وزیر اعظم نہیں بنے، خود کبھی رولر نہیں بنے، تو ہم عمران خان صاحب کے بارے میں وہ بات نہیں کر سکتے جو باقی حکمرانوں کے بارے میں کرتے رہتے تھے۔ آج پھر عمران خان اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے گئے ہیں، اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسی جگہ پہ تصور کیا جائے جس جگہ پر آپ 2018 کے انتخابات سے پہلے کرتے تھے، یعنی کہ حکومت میری تھی، بس سمجھ لے میری نہیں تھی، میں کہہ رہا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں میں بے اختیار وزیر اعظم تھا، با اختیار وزیر اعظم نہیں تھا، بہت سارے فیصلے ہوئے جو میں نے نہیں کیے، کوئی کر رہا تھا۔ اب دوسری بات ہے کہ کون کر رہا تھا، ذرا خان صاحب یہ بھی بتا دیں، ہماری تسلی ہو جائے گی، ہمیں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ کنفیوژن پھیلانا ٹھیک ہے، آپ کے فائدے میں جاتی ہے بات، لیکن ذرا بتا دینا کون تھا، کون تھا جو آپ کی جگہ پہ حکومت کر رہا تھا، جو آپ کو فیصلے نہیں کرنے دینا چاہ رہا تھا، جو آپ کو فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے اس کی راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا، جو قوم کی بھلائی کے لیے آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عمران خان صاحب تو ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک چلنا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ تھے، اب کچھ کون تھے، کیا اسٹیبلشمنٹ تھی یا فوج تھی، یہ بھی بتا دینا عمران خان صاحب۔ اب جب وہ آ رہے تھے 2018 میں آ رہے تھے تو اس وقت تک ہر ایک کو زبانی یاد ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب خود نہیں آ رہے، ان کو لایا جا رہا ہے، اور لانے والے کون ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور فوج ہے۔ اب وہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ کے تو حکومت کی کارکردگی کے گن گائے جاتے ہیں، آپ کے جو سپورٹر ہیں، تو کیا وہ سب کچھ غلط ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو فیصلے نہیں کر سکا، تو پھر کس چیز کے گن گائے جا رہے ہیں؟ آپ کی حکومت کی وہ کون سی کارکردگی تھی جس کے گن گائے جاتے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں وہ گن نہیں گائے جائیں گے؟ صرف یہی ہوگا کہ جی ہمارا وزیر اعظم تھا، لیکن وہ زبانی کلامی وزیر اعظم تھا، وہ صرف تصویر تھی وزیر اعظم کی، لیکن اصل میں حکمران کوئی اور تھے۔ خیر ان کا کام ہے، ان کا کام چلتا ہے اور چلتا ہی رہے گا، اور ہم لوگ ان کا کام سنتے رہیں گے، ان کے باتیں سنتے رہیں گے، ان کے بیانات سنتے رہیں گے۔ یہ سیاسی طور پر اس طرح کا بیان جو سیاست کو سمجھتے ہیں، تھوڑی بہت سوچ رکھتے ہیں، جمہوریت کو سمجھتے ہیں، حکومت سازی کو سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں اس طرح کا بیان ایک حتمی طور پر جو ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی لفظ دیے جاتے ہیں، جوڑا جاتا ہے، کوئی بہانے تراشے جاتے ہیں کہ جناب میں نہیں تھا۔ ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے جو مہمانوں سے بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ جناب اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اور واقعی ایسا تھا، تو جب یہ ہو رہا تھا اس وقت عمران خان صاحب نہیں کہہ سکتے تھے عوام سے، لوگوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کہ جناب میں آپ کے بھلے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ لوگ مجھے کرنے نہیں دے رہے، یہ ادارے ہیں جو مجھے کرنے نہیں دے رہے۔ آپ کا بڑا نام ہونا تھا عمران خان صاحب کا، یہ بڑا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوتا کہ کوئی اقتدار میں آیا بندہ، وزیر اعظم ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ جناب
یہ تو میں برائے نام ہی وزیر اعظم ہوں. اب اقتدار سے اتر چکے ہیں, اب وہ ہر طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکا اور یہ نہیں کرنے دیا اور فلانا چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, سازشی ہے, غدار ہے. وہ بس اس طرح کہتے جا رہے ہیں. یہ بات بھی انہوں نے کر دی. اب یہ بات ان کے جو چاہنے والے ان کے مداح ہیں اس پہ چلتی ہے نہیں چلتی ہے. زیادہ تر تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چلے گی, جیسے باقی باتیں پہلے کی باتیں چلی ہیں یہ بھی چلے گی. یہ ان کے مداح سپورٹر بھی کہیں گے کہ جناب آپ اس پہ الزام ہی نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. یہ ایک بے اختیار وزیر اعظم تھا. تو خان صاحب آپ تو ماشاءاللہ, کوئی اگر بات آپ کی حکومت کے حوالے سے اگر آپ مثال کے طور پر کہنا چاہیں تو کیا ہمیں شک کرنا چاہیے کہ یہ تو آپ نے کیا ہی نہیں تھا؟ یا پھر ایسا ہوگا کہ اگر کوئی اچھا کام ہو گیا تھا تو عمران خان صاحب نے کیا تھا, اگر کوئی اچھی چیز نہ ہو سکی تو وہ سمجھنے کوئی اور کر رہا تھا. ہمیں عالیہ حمزہ صاحبہ نے جوائن کیا جو پی ٹی آئی کی ایم این اے رہی ہیں, تو چلیں ان سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے ہر ایک مہمان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آواز ہماری آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. تو عالیہ حمزہ صاحب اس کے بارے میں بات میں نے یہ انٹرو میں کی, اپنے ابتدائیہ میں کی, کہ عمران خان صاحب نے آگے کہا, ہمیں بتایا ہے کہ وہ ایک بے اختیار وزیر اعظم تھے, با اختیار نہیں تھے. تو آپ کیا کہیں گی, پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا کہا عمران نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی جو خان صاحب یہ بات کریں, خان صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ کے وزیر اعلیٰ کے اوپر سب کو اعتراض ہو, جب چیف الیکشن کمشنر کسی اور کی مرضی کا لگنا ہو, جب ہم اگر کسی مقدمات کو پرسیو کرنا چاہیں جو بالکل جس سے کہہ لیں کہ میرٹ کے اوپر ہوں, ان کو پرسیو نہ کرنے دیا جائے, جب نواز شریف صاحب کو ڈیل کے تحت ملک سے باہر بھیجا جائے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ یہی کہیں گے نا کہ خان صاحب کے پاس وزیر اعظم ہونے کے باوجود اختیارات نہیں تھے. لیکن میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ جو پرفارمنس خان صاحب نے ان کم اختیارات کے ساتھ دکھائی ہے, اگر ان کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہوتے تو آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا. یعنی پاکستان خان صاحب کے دور حکومت میں کووڈ جیسے عالمی وبا کی پکڑ میں رہا, لوکس کا حملہ ہوا, پورے جسے کہہ لینا کہ دنیا میں ایک سپلائی چین کا کرائسس آیا, فوڈ انفلیشن کا کرائسس آیا, ہائیسٹ جسے کہہ لیں آئل پرائسز کا کرائسس آیا. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں اگر خان صاحب کی جگہ کوئی چور لٹیرے ہوتے تو نہ انڈیا کو منہ توڑ کر جواب دیا جاتا, نہ کووڈ کے. تو ان کو ہمیشہ میں ایک ہی بات کرتی ہوں, اسپیلنگ یاد کرنے میں ہی اتنا ٹائم لگ جاتا. لوکس سے جیسے سندھ حکومت نپٹ رہی تھی, ان کا انل کپور نپٹ رہا تھا کہ جی انہوں نے ڈبل کیبن گاڑیاں منگوا لی تھی. اور فوڈ انفلیشن کا آپ یہ حال دیکھ چکے ہیں. یہ عالیہ حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈیا نے حملہ کب کیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں؟ یہ ذرا میرے لیے نئی بات ہوگی کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کب کیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں؟ چلیں پھر میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں کہ جب یہ سارا کچھ یہاں پر 2 ان کے طیارے گرائے گئے تھے تو وہ کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا عالیہ حمزہ صاحب, ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل, آپ کو میرے خیال میں, اور اس وقت کیا تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ وہی جواب دیتا جو یہاں پر پی ڈی ایم کے جو ابھی کے وزیر و مشیر ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا اسی آرمی کے بارے میں کہ ان کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں, اور یہ جب آئے تھے ان کے ماتھے پر پسینہ تھا. پھر کون سا لیڈر کھڑا ہوا؟ ایک ہی لیڈر کھڑا ہوا نا جس نے انڈیا کو منہ توڑ کر جواب دیا, 2 طیارے ان کے گروائے. تو یہ ہوتا ہے. نہیں تو یہاں سے انڈیا کے طیارے یہاں پر آ کر جو ہے اپنے لوڈ پھینک کر چلے جاتے, اور واپسی پر ان کو جو ہے مودی کی مدر کو ساڑیاں بھیجی جاتی اور انہیں اور تحفے تحائف بھیجے جاتے. اور اس کے علاوہ لوکس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کے ٹاپ 3 جتنے بھی سرویز آئے اکانومسٹ کے, اس میں پاکستان واز آلویز آن دا ٹاپ 3 پرفارمنگ کنٹریز. آج اس وقت کیا حالات ہے, آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں, اکانومسٹ کی رپورٹ پڑھ لیں, سب کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے. آج پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ
7.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ آج پھر ڈالر کی قیمت بڑھنی نہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، ایک بات ہے کہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جو ان کا بیانیہ ہے کہ میں تو بے اختیار تھا، تو یہ جو فیصلے ہوئے کہ وہ جی جہاز گرائے گئے، وہ انڈیا کا آ گیا منہ توڑ جواب دیا، کووڈ میں یہ کر دیا، آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے، فائنینشیل اکانومسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کام بھی کوئی اور کر رہا ہوگا. عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میں تو بے اختیار وزیر اعظم تھا، تو بے اختیار وزیر اعظم اس طرح کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں نے بڑی اچھی طرح اپنی بات کو ایکسپلین کر دیا تھا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسی بات کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کاش کے خان صاحب کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ وہ چوروں اور لٹیروں کو بھی سزا دے دیتے، ان کے ساتھ ڈیلز نہ کی جاتی NRO 2 دینے کے لیے. اور یہ میری سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے، مفتاح اسماعیل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے کہا، انہوں نے ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نیب میں ترامیم کی ہے. تو نیب میں ترامیم کا تو دوسرا نام ہی NRO 2 ہے. تو NRO 2 ہم تو نہیں دینا چاہتے. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، ایک اور بات آتی ہے کہ آپ نے نیب کے اوپر بات کی کہ نیب کے قوانین میں ترامیم کی گئیں، اور آپ نے کہا کہ نیب کو کھوکھلا کر دیا ہے، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے. اب اگر آنے والے دنوں میں اگر نیب عمران خان صاحب کی طرف بڑھتی ہے یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف بڑھتی ہے، تو پھر آپ کا نیب کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ دیکھیں، میں پہلے اپنی پہلے والی بات کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتی ہوں. آپ نے بڑے آرام سے یہ کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب نے، تو میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہماری بے اختیاری کیا تھی. ہماری بے اختیاری بالکل یہی تھی کہ ہم NRO 2 نہیں دینا چاہتے تھے. آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا مفتاح صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے سٹیٹمنٹ میں جب یہ کہا تھا NRO 2، اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ NRO 2 کس نے دیا ہے، تو آپ یہ بتا دیں. تو خان صاحب کی بے اختیاری تو یہیں سے پتہ چل گئی. جہاں ہمارے اختیار چلتے تھے وہاں پر ہم نے چلائے، اس ملک کو ہم ترقی کے راستے پر لے کر گئے. اور دوسری بات، اگر خان صاحب ہماری کوئی بے ساکیاں تھیں جو بقول آپ کے کہ شاید کوئی اور کچھ کر رہا تھا، تو آج تو وہ تو ٹوٹل ان کے ساتھ ہیں، تو وہ ان کو پھر بھی نہیں چلا پا رہے کہ ایکسپورٹس گرتی جا رہی ہیں، ریمیٹنسز گرتے جا رہے ہیں، ریزروز گرتے جا رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کسان رل گئے، تاجر رل گئے. اب آپ کی بات پر آ جائیں NRO 2. دیکھیں میری ایک بات سنیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نیب امینڈمنٹ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو نیب امینڈمنٹ تو ان لوگوں کے لیے آئی ہیں، اور یہ پرسن اسپیسیفک آئی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے آئی ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے. عمران خان نے کون سی کرپشن کی ہے کہ اسے نیب ترمیم سے فائدہ اٹھانا پڑے؟ نہیں عالیہ حمزہ صاحب، ہمیں تو پتہ چلے گا اس وقت جب نیب کوئی انکوائری شروع کرے گی، جب FIA کوئی انکوائری شروع کرے گی، یا کوئی جرنلسٹ انویسٹیگیٹو رپورٹر کوئی چیز دے گا. وہ اس کے آنے سے پہلے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف انکوائری شروع ہوئی، مجھے پکڑا گیا، تو مجھے یہ سب کچھ کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ ان سب کے خلاف میں ہوں، اس لیے میرے پہ انکوائریاں بھی بنیں گی اور سب جھوٹی ہوں گی، انویسٹیگیشن ہوگی سب جھوٹی ہوگی، آڈیو ہوں گی سب جھوٹی ہوگی، ویڈیو ہوں گی سب جھوٹی ہوں گی. انہوں نے تو پہلے سے ہی وہ پریمپٹ کر دیا ہے، اور ان کے سپورٹر جو ہیں اس بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی ہوگا وہ سارا جھوٹ ہوگا. تو جب پہلے سے یہ کہہ دیا جائے، تو اگر میں نے کوئی کیا ہے یا کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ وقت آنے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ بھئی اب میرے خلاف انکوائری بھی ہوگی، اب میرے خلاف پرچے بھی ہوں گے، اب میرے خلاف کیس بھی ہوگا، سب جھوٹ ہوگا. تو وہ جب تک وہ چیزیں نواز شریف ہو یا زرداری ہو، ان کے بارے میں بھی ہمیں اس وقت پتہ چلتا تھا جب کوئی نیب کوئی چیز کرتی تھی، FIA کی کوئی چیز کرتی تھی، یا میڈیا میں کوئی چیز آتی تھی، تب ہمیں پتہ چلتا تھا نا کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. تو اسی طرح سے جب عمران خان صاحب کا یہ چیزیں آئیں گی تب ہمیں پتہ چلے گا نا. اس سے پہلے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے تھے یا اس طرح کے تھے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے اتنی لمبی بات کر دی کہ عمران خان پہ کوئی چیزیں آئیں گی، تو 8 مہینے سے تو یہ حکومت پہ بیٹھے ہیں، کیا نکال کے لے کر آئے عمران خان کے اوپر؟ 2000 منرل واٹر کی بوٹلز لے کر آئے، کچھ گھڑیاں جو خان صاحب نے جو گھڑیاں دی، خان صاحب نے
انہوں نے 100 रुपए के अंदर कालीन ले गए, 50 रुपए के अंदर ब्रीफ केस ले गए, 3 गाड़ियां अपने घरों में बगैर आइन और कानून के लेकर गए। खान साहब ने जो घड़ियां ली थी उन्होंने आइन कानून से ज्यादा पैसे देकर ली, उन पे टैक्स भी अदा किया। इनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तभी तो ये तौहीन अदालत का केस बना रहे हैं, तौहीन IMF का केस बना रहे हैं, इस तरह के बोगस केस बना रहे हैं। तो इनका कंपैरिजन खान साहब से उन लोगों का होगा जो 25 अरब अपने मकसूद चपरासी के नाम पर रखते थे, या 16 अरब जो है अपने मुलाजमों के नाम पे रखते थे, या जो उन्हीं एवन फील्ड्स के अंदर बैठे हैं जिनकी वो रसीदें नहीं दे सके और माशाल्लाह बिस्मिल्लाह कह के उन पे क्लेम भी करते हैं और बाद में उसी से कहते हैं कि जी हम बाइज्जत बरी हो गए। खान साहब के ऊपर जो मुकदमा चला था उसकी मनी ट्रेल भी दी गई थी, 40 साल की रसीदें भी जमा कराई गई थी और अदालत ने ही उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था और उनके पास तब कोई अच्छा आलिया हमजा साहब ये बात बताएं, आप कह रहे हैं ना कि मनी ट्रेल भी दी गई थी, तो मुझे ये बताया जाए कि जो एवन फील्ड्स थे, लंदन के फ्लैट्स थे, नैब ने, JIT ने या एहतसाब अदालत ने मनी ट्रेल दी थी इसकी लंदन फ्लैट्स? देखिए मेरी एक बात सुन ले, वो तो अब अगर FIA नीचे ही राना सनाउल्लाह के है तो राना सनाउल्लाह और ये तो एक दूसरे को वैसे ही वो जिसे कह ले बोनस देने आए। आलिया हमजा साहिबा मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, जब पनामा पेपर आए थे, जब JIT बनी थी, जब एहतसाब अदालत में केस चला था, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को सज़ा हो गई थी। मैं उसमें पूछ रहा हूँ आपको कि क्या लंदन फ्लैट्स, एवन फील्ड फ्लैट जिसका जिक्र था पनामा में, क्या नैब ने, JIT ने, एहतसाब अदालत ने उसकी मनी ट्रेल दी थी जिसकी बुनियाद पर फैसला हुआ हो? क्या उसमें मनी ट्रेल थी? मेरी एक बात सुनिए, आपको पता है कि नैब तरमीम में क्या आया है और उसमें नैब ने मनी ट्रेल नहीं देनी थी। मनी ट्रेल जिसने अपने पैसे लिए हैं, यानी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर था, उसने ये बताना था कि मैंने ये फ्लैट्स किससे लिए थे। अब मुझे इस पे बात कंप्लीट करने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। नवाज शरीफ के स्टेटमेंट से मैं आपको याद करा देती हूँ, 3 तरह की स्टेटमेंट दी थी, तीनों अलग दी थी। पहली अच्छा आलिया हमजा साहबा, हमने एक ब्रेक लेनी है ना, एक ब्रेक हमारी मजबूरी होती है ना, हमने भी मजबूरियों के साथ चलना होता है ना। हमारे यहाँ अगर वो बेख्तियार थे तो हम भी कुछ मामलों में बेख्तियार होते हैं। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी रहे। एक मरतबा फिर शो में खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया कादर ख़ान मंदोखेल, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, MNA हैं। तो कादर ख़ान मंदोखेल साहब ये बताइएगा कि इमरान ख़ान साहब ने कल ये फरमाया है कि जनाब मैं एक बेख्तियार वज़ीर आज़म था, मैं बाख्तियार वज़ीर आज़म नहीं था। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर उन्होंने इतराफ़ कर लिया तो आप पीपल्स पार्टी या मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं, जो इमरान ख़ान की मुखालिफ सियासी जमातें हैं, उनको भी इतराफ़ कर लेना चाहिए था। जब उनकी हुकूमत ही नहीं थी, 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक उनकी हुकूमत ही नहीं थी, कोई और हुकूमत कर रहा था। तो हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से आप मेरे ख़्याल में अब इमरान ख़ान पे तनकीद तो नहीं करेंगे? बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार खान साहब। जब पहले दिन RTS सिस्टम बिठा के 2018 का इलेक्शन इमरान नियाजी साहब के पार्टी के हक में दिलवाए गए, तो पहले ही खिताब, पहले दिन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सेलेक्टेड का असम्बली के फ्लोर पे, और बेखबरी में, नादानी में ये और शाह महमूद कुरैशी ने दोनों ने तालियां भी बजाई है। और उसके बाद ये शख्स मुसलसल कहता था कि जो भी अदारे, सारे अदारे मेरे नीचे हैं, और फिर ये भी कहता था कि हर डिपार्टमेंट का, हर वजारत जो मेरे मर्जी के बगैर काम नहीं कर सकते, उनकी कारकर्दगी का मैं जिम्मेदार हूँ। और आज जब हुकूमत खत्म होगी और फिर हर मरतबा ये कहते थे, हम तो रोज कहते थे कि भैया आप सेलेक्टेड हो, तो कह रहे नहीं, हम सेम पेज पे, वन पेज पे अदारों के साथ है। और मेरे ख्याल में जहां तक मुझे सोच समझ है सियासत का, मैंने कभी किसी वज़ीर आज़म को ISI के हेडक्वार्टर का दौरा करते हुए कोई खबर नहीं सुनी।
ہو سکتا ہے دورہ کیا ہوگا مگر خبر نہیں ہے. یہ شخص اتنا فخر سے جاتا تھا جیسے وہ وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں. آج جب ان کی کرسی ان سے آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت جو کہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف ناکام ہوئی, شوکت عزیز صاحب کے خلاف ناکام ہو گئی, بلوچستان کی دو حکومتیں گر گئی ہے, تو یہاں ان کو امریکہ نظر آ گیا. اور آج آئے دن وہ ہزاروں کے خلاف بول رہے ہیں. ان کے لوگ باقاعدہ پری پلان چیف جسٹس سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن ججوں کے خلاف اور اداروں کے خلاف بن گڑت اور پروپیگنڈے اور تضییق آمیز جو ہے نا وہ پیغامات اور ٹویٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کرسی ایک ایسی شے ہے. عبدالستار خان صاحب آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, یہ شخص کہتا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد لائے. پھر یہ شخص کہتا تھا کہ میں لندن میں بڑی عائشی کی زندگی گزارا تھا, میں عوام کی خدمت کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. ایسا لگ رہا ہے یہ میرے خیال میں قادر خان منتوخیل صاحب کا ذرا رابطہ بحال ہو گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے پاز آ گیا تھا, پاز آنا نہیں چاہیے ٹی وی شوز میں, لیکن قادر خان منتوخیل صاحب آپ کی آواز تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی تھی, آپ کنٹینیو کریں. یہ اب آ رہی ہے. جی قادر خان منتوخیل صاحب آپ جاری رکھیں اپنی. جی میں خان صاحب یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بات آپ نے کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے, تو ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے یہ سلیکٹڈ ہے, اور یہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں سیم پیج 1 پیج پہ ہوں. تو آج چونکہ وہ پیج پھٹ چکا ہے, ان سے اقتدار چھین چکا ہے, اور جو لوگ میں اور عرض کروں 2018 کا الیکشن جو کہ ہم نے نہیں مانا, آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کے ان کو جتایا گیا, مگر آپ بتائیں کہ اس الیکشن میں بھی ان کے ٹوٹل ایم این اے جو تھے وہ 155 تھے. موجودہ جو قومی حکومت ہے ان کی ایم این اے تھے 162, تو ہمیں 10 چاہیے تھے, ان کو 17 چاہیے. وہ 17 جس نے بھی دلائی یا اپنی مرضی سے آئے, چاہے با پارٹی ہو یا کاف لیگ ہو یا ایم کیو ایم ہو یا مینگل صاحب کی پارٹی ہو. قادر خان منتوخیل صاحب ذرا میں آپ کی بات کے درمیان آنا چاہتا ہوں, ایک تو آپ یہ ہے کہ یہ بھی ہوا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے 2013 میں, تو اس کے فوراً بعد انہوں نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا تھا, جو 7-8 گھنٹے کا دورہ تھا ان کا. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کوئی فخری انداز میں نہیں بتاتا کہ میں آئی ایس آئی کے ساتھ اور میں فوج کے ساتھ اور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ تو باتیں اپنی جگہ پہ رہیں. آپ نے پھر تعداد بتائی کہ جی ایم این ایز کی تعداد یا پارلیمنٹ میں عددی طور پر کس کو کتنی برتری حاصل تھی. تو آپ سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ساری سیاسی جماعتیں جو کہ عمران خان کے خلاف رہی ہیں یا عمران خان آپ کے خلاف رہے ہیں, آپ کے پاس تو وہ عددی جو برتری تھی وہ تو آپ کے پاس تھی, تو آپ نے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں نہیں کیا؟ آپ نے 2022 میں آ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں کیا؟ دیکھیں, اگر آپ الیکشن کے 3 مہینے بعد جب یہ پی ڈی ایم کے تجویز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی ہے, تو خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس پی ڈی ایم کی چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے, آج بھی آپ دیکھ سکتے ہو, 2018 کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے, اس میں عدم اعتماد کی بات کی گئی ہے. مگر اتنا عرصہ لگا مسلم لیگ نون کی وجہ سے جو اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے تھے, ورنہ تو ہمارا تو پہلے دن سے چارٹرڈ میں یہ چیز موجود تھی کہ عدم اعتماد ہوگی. اور پھر جب عدم اعتماد شروع ہوئی ہے یا اعلان کریں تھے, تو بلاول بھٹو صاحب جب کراچی میں ہماری میٹنگ بلائی ہے جو ایم این ایز تھے, اور ہم نے تو سب لوگ سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلے, اور ہمارا کوئی ڈرنے کا پروگرام نہیں تھا, کوئی گانس پہ, کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ پہ چڑھائی کا یا اسمبلی کے بلڈنگ پہ چڑھائی کا ہمارا کوئی پلان نہیں تھا. ہمارا صرف اتنا ہی پروگرام تھا کہ پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ کا پہلا لانگ مارچ جو 10 دن 10 رات جاری رہا, اور این اپنی کمٹمنٹ کے میرے چیئرمین کی ہم نے ڈی چوک پہ اس اعلان کے ساتھ کہ ہم عدمات کی تحریک لائیں گے, بلکہ اسی دن ہم نے جمع کر دیے اور ہم نے وہ احتجاج ختم کر دیے. اس کے بعد ہم جمہوری طرح سے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ہم سرگرم ہو گیا, اور اللہ کے فضل کرم سے جب وہ کامیاب ہو گیا
اور پھر جو آپ نے غیر آئینی اور غیر قانونی کنڈے دیکھے صدر پاکستان کے جو ایک سیکٹر انچارج کے طور پہ پی ٹی آئی کے کام کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا، پھر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی حرکتیں آپ نے دیکھی، آخر میں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا، سپریم کورٹ کے ڈائریکشن آیا. اچھا قادر خان مندوخیل صاحب ایک بات آپ ہی کی بات سے میں کچھ الفاظ چوری کرتا ہوں، پھر آپ سے اسی پہ سوال کرتا ہوں. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون تیار نہیں ہو رہی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے، تو جب مسلم لیگ نون تیار ہوئی ہے تو کیا یہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلم لیگ نون کیوں نہیں تیار ہو رہی تھی؟ کیونکہ جب وہ تیار ہوئی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، تو 6 مہینے میں بہرحال آپ کی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا، جو عوامی مقبولیت تھی، اس میں بہت فرق آیا. تو کیا یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہ رہی تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں گئے تو ہماری عوامی مقبولیت، کیونکہ مسلم لیگ نون کی تو پنجاب میں عوامی مقبولیت جو تھی وہ ایک مستند سی بات رہی ہے، اب کا مجھے نہیں پتا کہ اب کیا صورتحال ہے، لیکن اس وقت تھی. تو کیا وہ ان کی سیاسی طور پہ حکمت عملی ٹھیک تھی؟ اور بعد میں جب آپ کو حکومت ملی ہے اور آپ نے حکومت لی ہے، پتہ نہیں کس نے آپ کو حکومت دی ہے، پتہ نہیں کیوں آپ نے حکومت لی ہے، کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ ہی مہینوں بعد جو عوامی رائے تھی، جو رائے عامہ تھی، اس میں یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ آپ لوگ ناکام ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہو گے آپ؟ خان صاحب پہلی بات تو میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. مسلم لیگ نون اس بات پہ راضی نہیں ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اتحادی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو میرے چیئرمین یا صدر آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ عطا اللہ مینگل صاحب کی پارٹی جو ہے نا وہ الگ ہو چکی ہے. یہ قادر خان مندوخیل صاحب کے ساتھ یہ ہمارا آ رہا ہے کہ تھوڑا سا رابطے میں ذرا تعطل کا شکار ہو جاتا ہے. قادر خان مندوخیل کنٹینیو کریں آپ. اچھا، جنوبی پنجاب کے جو اتحاد تھا 22 جو مہینے تھے ان کے ساتھ تحریری طور پہ ان کا معاہدہ تھا کہ 3 مہینے میں ہم جنوبی پنجاب صوبہ آپ کو بنا کے دکھائیں گے، وہ بھی ناکام رہے. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی یا میرے چیئرمین اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ ان لوگ سے بات کر کے ان کو راغب کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. اور آخر کار میرے چیئرمین، میرا صدر اس بات پہ کامیاب ہو گیا کہ ان سب جو اتحادی تھے ان کو راضی کر دیے کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے کہ جو کمٹمنٹ نہیں کی ہے. دوسری بات آپ کا سوال کہ 6 مہینے میں ہم ناکام ہو گئے، اس ناکام کی کوشش یہ ہے، یقیناً آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جو تاریخی مہنگائی پی ٹی آئی کے دور میں وہ بھی پاکستان گواہ ہے. تاریخی جو ایک شخص کہتا تھا کہ میں اگر آئی ایم ایف کے پاس جاؤں تو میں خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا، اس شخص نے 20,000 ارب جو ہے نا وہ ڈالر جو ہے نا وہ قرضے لیے، جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی 80% قرض تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب بلاول بھٹو صاحب کا لانگ مارچ شروع ہوا، ہم ابھی 2 دن میں حیدرآباد نہیں پہنچے، انہوں نے جو اوگرا کی سمری تھی پیٹرول کی 8 روپے بڑھنے کی، وہ 8 روپے بھی ختم کر دیے، مزید 10 روپے پیٹرول کم کر دیے، ڈیزل کم کر دیے، اور 5 روپے بجلی کے نرخ کم کر دیے، جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا تحریری معاہدے کی وائلیشن تھی. تو آئی ایم ایف اس بات پہ ناراض ہو گئی کیونکہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ تھا وہ ریاست لگتا ہے کہ رابطہ منقطع. رابطہ چین نے آپ سے آپ روک لی ہے، آپ کا سی پیک روک دیا، ساری چیزیں روک دی ہے، اور اللہ اللہ کر کے جب پاکستان قادر خان مندوخیل صاحب ایک بات ہے کہ آپ کی بات میں بار بار آ جاتا ہوں، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جو مہربان تھے عمران خان پہ سر کے اوپر دست شفقت رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، کیا ان مہربانوں نے آپ کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا ہے یا نہیں رکھا؟
جی بالکل بالکل، جو مہربان ہمارے ساتھ تھے، ہمارے جو عمران نیازی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، وہی مہربان نے ہمارے سر پہ یعنی قومی حکومت کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور وہ مہربان تھے ایم کیو ایم، وہ مہربان تھی با پارٹی، وہ مہربان تھی مینگل صاحب کی پارٹی، وہ مہربان تھی کاف لیگ کا ایک دڑا، یہ مہربان نہیں تھے قادر خان صاحب، جو پی ٹی میں آئی کے سر پہ واقعی ہاتھ رکھا انہوں نے۔ میں جو واقعی حقیقی طور پہ جو مہربان ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ایم کیو ایم کی طرف نہیں یا کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں جا رہا، میں مہربان جنہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا عمران خان کے سر کے اوپر، کیا انہی مہربانوں نے آپ کے اوپر دست شفقت رکھا ہے یا ابھی آسرا ہی ہے یا کچھ اور بات ہے؟ دیکھیے خان صاحب، میں دوبارہ آپ سے عرض کروں، بڑی سمپل سا کیلکولیشن ہے۔ 2018 میں ان کی 155 تھے، ہمارے 162 تھے، ہمیں چاہیے تھے 10، ان کو چاہیے تھے 17۔ وہی اتحادی جو عمران نیازی صاحب کے ساتھ تھے، وہ اتحادی ہمارے ساتھ تھے۔ اب آپ اس کو امریکہ کہو، اب آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہو، اب آپ اس کو کوئی نام دے دے، میرے حساب سے تو یہ ایک سیاسی پارٹیاں ہیں جو ووٹ کس سے منتخب آیا ہے، 2018 کے الیکشن میں آیا ہے۔ اگر داندلی ہوئی ہے تو سب کے ساتھ بھی ہے، اگر داندلی نہیں ہوئی ہے تو پھر ان اتحادیوں جس کو آپ مہربان کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں، ان کے ساتھ جو معاہدے ان حکومت نے کیے پی ٹی آئی نے، وہ ان سے منکر ہو گئے، ان کے ساتھ نہیں کیے۔ دیکھیں مینگل صاحب کی پارٹی پہلے چلی گئی، 6 مہینے پہلے چلی گئی ہے، آپ کے سامنے ایم کیو ایم بار بار دھمکی دے رہی تھی، آپ کے سامنے باپ پارٹی دھمکی دے رہی تھی، آپ کے سامنے کاف لیگ کے ایک دڑے نے ان کا ساتھ دیا، آج بھی۔ اب آپ اس کو کیا مہربان آدھا آدھا کر دو، آپ مہربان آدھا مہربان اس کے ساتھ چلے چلائیے، قادر آدھا خان مہربان ہمارے مندوخیل ساتھ صاحب، چلے جائے۔ ہم میرا جو خیال ہیں ہے آپ ہماری دیکھیں نا، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا تھا کسی اور گیسٹ کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، کہ اس طرح سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک بے اختیار وزیر اعظم تھے، تو وہ اس طرح سے ہم بھی کچھ معاملوں میں، ٹی وی والے بھی کچھ معاملوں میں بے اختیار ہوتے ہیں، اور واقعی وہ باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جس میں وہ بے اختیار ہوتے ہیں، مثلا وقت ہے، بریک کا وقت ہے، کلوزنگ کا وقت ہے، تو یہ واقعی ہماری بے اختیاری ہوتی ہے کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ پشو کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، قادر خان مندوخیل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، چاہے کمزور ہیں چاہے بے اختیار ہیں، لیکن حکومت آپ نے قبول کی، آخری دن تک آپ حکومت میں رہے، جب تک کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو گیا آپ اس وقت تک حکومت میں رہے۔ تو یہ بات بعد میں کرنا کہ میں بے اختیار تھا، آپ کو یہی بات عمران خان صاحب کو اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت وہ کہتے، لوگوں کو کہتے، عوام کو کہتے کہ بھائی میں آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بے اختیار ہوں اور میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں بے اختیار وزیر اعظم نہیں رہنا چاہتا، میں بااختیار وزیر اعظم رہنا چاہتا ہوں، تو بات کچھ اور ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔